بسم اللہ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لم یکن معاہ نبیا ولا رسولا ولا معصوما ولن یکون بعدہ احدا الی ابد الابد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ شروع اللہ کے نام سے، خالص اور حقیقی تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد پر، جن کے ساتھ نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول، اور نہ ہی کوئی معصوم، اور نہ ہی ان کے بعد ابد الابد تک کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ان صلی اللہ علیہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی آل پر اور مقدس بیگمات پر اور تمام اصحاب پر اور ان سب پر جنہوں نے ان سب کی ٹھیک طرح سے مکمل پیروی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی مجلس میں گفتگو کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کا تقاضا۔ اور یہ گفتگو میری سابقہ گفتگو جو کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مدد کیجیے، ان کے حقوق پہچانیے اور ادا کیجیے کے عنوان سے متصل ہے۔ جیسا کہ سابقہ 2 مجالس میں بتایا جا چکا ہے کہ اس عنوان کو، اس مسئلے کو، اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے مزید کچھ موضوعات کو سمجھنا ضروری ہے، اور انہی موضوعات میں سے یہ دوسرا موضوع ہے جس پر آج انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اور یہ موضوع، اس کا عنوان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کا تقاضا۔ یہ کلمہ مبارکہ جسے ہم پہلے کلمے کے طور پر جانتے ہیں، اس پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان زندگی کے ہر معاملے میں اس کلمے کے مکمل نفاذ کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا ایمان لانے کا مطلب صرف چند باتیں زبان سے ادا کر دینا نہیں، چند افکار و عقائد کو اپنا لینا نہیں، بلکہ ایمان علم اور عمل ہے۔ جی ہاں، عقیدے کا علم اور اسے قبول کرنا، اور پھر اپنی زندگی پر پورے کا پورا اس کو نافذ کرنا، یعنی اس پر عمل کرنا۔ یہ علم اور اس پر بغیر کسی شک کے یقین رکھنا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہے وہ جھوٹا اور باطل معبود تھا اور ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوگی وہ جھوٹا اور باطل معبود ہی ہوگا۔ اور اس کلمے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک، اس کی صفات اور اس کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم اور اس پر یقین رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں، قیامت کے قائم ہونے، حساب کتاب اور جزا اور سزا کے واقعہ ہونے، جنت و جہنم کا علم، اور ان پر اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ایمان رکھنا ہے، بلا تصدیق، قصے، کہانیوں، خوابوں، روایات و حکایات کی طرف متوجہ ہوئے بغیر، کسی قسم کے شک کا شکار ہوئے بغیر یقین کے ساتھ ایمان رکھنا ہے سب باتوں پر، اور اس پر بھی کہ خیر اور شر والی تقدیر سب ہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر ان سب باتوں پر یقین کا تقاضا، مطلوب و مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا، اور اس کے عذاب سے ڈرنا، اور اپنا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کلمے پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اللہ کے تمام تر احکامات پر عمل کیا جائے۔ اپنی منطقوں، فلسفوں، افکار اور خود ساختہ عقائد اور خوابوں اور حکایات اور طرح طرح کی عجیب و غریب روایات، غیر ثابت شدہ باتوں کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ روحی و نفسی کی مقرر کردہ حدود اور صرف انہی احکامات کے مطابق عمل کیا جائے جو احکامات صحیح طور پر ثابت ہوتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ
نماز، روزہ، جہاد، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی حسب استطاعت کی ہی جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز، قربانی اور خیرات وغیرہ نہ کی جائے، اور اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے، کسی بھی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کے تقاضے میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے کمانے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، گفت و شنید، آرام و سکون، ہر کام میں حلال کو اپنایا جائے اور حرام کو چھوڑا جائے، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا جائے، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھا جائے، پڑوسیوں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور محبت اور عزت داری والا تعلق استوار رکھا جائے، حالت جہاد کے معاملات کے علاوہ تمام انسانوں کی عزت، جان اور مال کو نقصان پہنچانے سے بچا جائے، باز رہا جائے، اور جہاد میں بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حدود مقرر کی گئی ہیں ان حدود کا پوری طرح سے پابند رہا جائے، اور یہ بھی کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی جائے، وہ خواہ کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم، اور ان کی امانتیں ادا کی جائیں، اور اللہ پاک کے احکامات کو سب سے مکمل ترین اور بہترین شریعت یعنی قانون و دستور مانا جائے، اس پر راضی رہا جائے، اس پر فخر کیا جائے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زمین پر نافذ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور اس شریعت کے علاوہ کسی بھی اور قانون، دستور، ازم کو مسلمانوں کی زندگیوں پر عملاً یا فکری طور پر مسلط کرنے یا ہونے سے روکا جائے، رد کیا جائے، اور اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ شریعت سازی کا حق صرف اور صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کسی بھی اور کے لیے اس قسم کے قولی یا عملی دعوے پر انکار کیا جانا چاہیے، اس کو رد کیا جانا چاہیے کہ وہ شریعت سازی کا حق رکھتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے شر سے مسلمانوں کو آگاہ کیے جاتا رہنا چاہیے اور انہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کے تقاضے میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں، پیروں، زبان، سماعت یعنی سننا، نظر، شرمگاہ، دل و دماغ سب کی حفاظت کی جائے، یعنی اپنے ان اعضاء کو ہر اس بات سے، کام سے، چیز سے محفوظ رکھنا ہے جسے کہنے، دیکھنے، سننے اور کرنے کی شریعت میں ممانعت ہے، اور انہیں اپنے ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھنا ہے، اپنے آپ کو بے پردگی، بے حیائی اور بے غیرتی سے محفوظ رکھنا ہے، اور اللہ العلیم الحکیم کی کتاب قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ قولی اور عملی سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، نیکیوں کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو قولاً اور فعلاً یعنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اللہ کی چنی ہوئی جماعت سے منسوب رکھنا ہے، اور جو کوئی بھی اس راستے پر ہو اس کے ساتھ رہنا ہے، ادھر ادھر کے راستوں پر چلنے والوں اور ان کی طرف دعوت دینے والوں سے دور رہنا ہے، اور ان کی غلطیوں کو مسلمانوں پر ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ جماعت کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون بہت عرصہ پہلے نشر کیا جا چکا ہے، جس کا عنوان ہے فرقہ اور فرقہ واریت، تعریف اور مفہوم، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، صفات اور نشانیاں۔ یہ مضمون میرے بلاگ پر بھی ہے اور کئی دیگر جگہوں پر، دیگر مواقع پر نشر کیا جا چکا ہے ایک عرصہ پہلے۔ اس کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے مددگار رہے گا۔ تو اجمالی طور پر بات یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہوا کہ ایمان لانے والے کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے احکامات کے عین مطابق ہو، اور ان پر عمل کی کیفیت اور طریقہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تعلیمات کی حدود میں رہتے ہوئے اپنایا جائے، اپنے من گھڑت طریقے نہیں، لوگوں کے خوابوں اور حکایات کی بنیاد پر بنائے گئے طریقے نہیں، قصے کہانیوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے طریقے نہیں، بلکہ وہ طریقے جو
رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ سے ثابت ہوتے ہوں، ان طریقوں کو اپنایا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی کسی بھی قسم کی عبادت سے خود کو حتی الامکان محفوظ رکھا جائے اور دوسروں کو بھی محفوظ کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ اگر یہ کچھ کیا جائے تو کلمہ توحید کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوتی ہے اور اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہاں ہم کچھ وقفہ لیتے ہیں کیونکہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اقامت ہونے سے پہلے تک اپنی بات کی تکمیل کر لیں گے باذن اللہ تعالی۔ کلمہ توحید کے پہلے حصے کی طرح دوسرے حصے محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، اس دوسرے حصے کا جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں تو پہلے حصے کی طرح ہی اس پر ایمان لانے کے لیے بھی وہی دو چیزیں درکار ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا، یعنی علم اور یقین، اور پھر نفاذ و عمل، علم و یقین اور پھر نفاذ و عمل۔ لہذا لازم ہو جاتا ہے کہ ہم یہ علم حاصل کریں اور اس پر یقین رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تمام تر انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی وحی ان پر نازل ہوئی اور انہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ ساری کی ساری وحی بیان فرمائیں اور قولی اور عملی طور پر اس کی تشریح بھی بیان فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی گئی وحی کی بنیاد پر ہی اللہ پاک کی حفاظت اور عصمت میں رہتے ہوئے ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنی یہ ذمہ داری بہترین اور مکمل ترین طور پر ادا فرما دی۔ لہذا ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے بارے میں ثابت ہوتا ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، اور ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے قول و فعل کی دلیل کے بغیر یا مخالفت والا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ تقاضا ہے محمد رسول اللہ پر ایمان کا۔ اس علم اور یقین کے بعد محمد رسول اللہ پر ایمان مکمل کرنے کے لیے اس کو نافذ کرنا یعنی اس پر عمل کرنا اس طرح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مکمل بلا مشروط کسی چوں و چراں کے بغیر ان کی قولی اور عملی سنت شریفہ میں کوئی منطقیانہ فلسفیانہ بھگار یعنی تڑکا لگائے بغیر اطاعت کی جائے، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر یعنی اپنی زندگی کے ہر ایک ظاہری اور باطنی معاملے کو ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ روحی و نفسی کے احکامات کے مطابق رکھا جائے، اور یہ اس طرح کہ کسی مذہب، مسلک، جماعت، شخصیت، سوچ و فکر، فلسفے و منطق، امکانیات، باطنیات، خصوصی لوگوں کے لیے خصوصی احکامات وغیرہ 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 جیسی باتوں کا شکار نہ ہوا جائے۔ ان باتوں کا شکار ہوئے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف الصالحین یعنی تابعین تبع تابعین اور جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کیے بغیر ان سب کی اطاعت کی، ان لوگوں کی اتباع کا راستہ اپنایا جائے۔ ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ قولی ہو یا عملی ہو، اس صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کی مکمل پیروی کی جائے اور سنت کی مخالفت یا تعویل والی ہر بات اور ہر کام کو چھوڑ دیا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے اپنی جان، مال، والدین، اولاد، آباء و اجداد، بیوی، بہن، بھائی، وطن، جماعت، پیر و مرشد، حضرت و مخدوم، غرض کے ہر ایک سے بڑھ کر محبت کی جائے اور ہر ایک سے زیادہ ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی عزت و توقیر کی جائے، اور ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی عزت کی خاطر ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی فتح و نصرت کے لیے ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ جو کوئی بھی جب تک یہ کام نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر کلمہ گو پر یہ فرض ہے
کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک سے زیادہ محبوب رکھے، ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی فتح و نصرت کے لیے، ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرے، تاکہ اللہ کے ہاں اس کا یہ کہنا قبول ہو کہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔